ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ آج کے شو میں پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں، اور آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں افغانستان امن عمل کے لیے ایک اور کوشش۔ پروگرام میں مزید کن موضوعات پر بات ہوگی، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ امریکہ میں امیگریشن کے قوانین اور پناہ گزینوں کی آمد پر بحث میں شدت۔ نیدرلینڈز میں چہرہ چھپاتے لباس پر پابندی کا قانون۔ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں دہشت گرد تنظیموں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ذرائع روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات ناکافی ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں اگلے لائحہ عمل پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ FATF کی جانب سے اردو VOA کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کسی بھی حتمی فیصلے کا باضابطہ اعلان جمعے کو اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی خالد حمید فاروقی، جو FATF کے اس اجلاس کی کوریج کے لیے پیرس میں موجود تھے، جس میں ان کے مطابق پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خالد صاحب، آپ وہاں موجود تھے، آپ کی جن ذرائع سے بات ہوئی ان کا کیا کہنا تھا؟ اجلاس میں کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو بلڈنگ ہے FATF کی، یہ آف لیمٹ ہوتی ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن دور سے بیٹھ کے جو کچھ مشاہدہ کیا گیا ہے اس کی روشنی میں اور جو کچھ میرے پاس اطلاعات آئیں، کل یہ میں نے سب سے پہلے بریک کی تھی یہ نیوز، اور اس میں پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقدامات پاکستان سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور یہ صرف فیبرری 2018 میں نہیں کہا گیا تھا بلکہ اس سے قبل بھی کہا جاتا رہا ہے، اس پر پاکستان نے پوری طرح سے عمل نہیں کیا، اور وہ اقدامات جو پاکستان نے کیے، اور پچھلے مہینے بینکاک کی میٹنگ میں ان اقدامات کی فائل کو پیش کیا۔ پاکستان کے 5 اداروں نے یہ فائل تیار کی تھی، جس میں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ تھا، نیکٹا تھا، منسٹری آف انفارمیشن اور منسٹری آف فائنانس اور دفتر خارجہ۔ یہ جو اقدامات کی فائل انہوں نے بتائی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ قانون سازی پاکستان میں ایسی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اب جو ہے وہ فائنانس ٹیررزم رک گیا ہے، لیکن اس سے جو ایشیا پیسیفک گروپ جو کہ پاکستان کو ڈیل کر رہا ہے FATF کے اندر، انہوں نے یہ فائل جب پیش کی FATF کو تو انہوں نے عدم اطمینان کا اس پہ اظہار کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے جہاں پر دہشت گردی کی اعانت کی جاتی ہے۔ تو اب پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے، اور اس کے بہت زیادہ معاشی مسائل پاکستان کے لیے مستقبل کھڑے ہوں۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے علاوہ کن ملکوں نے اس کی حمایت کی؟ یہ دیکھیں، یہ ایک طرح سے یونانیمس فیصلہ ہے، ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اور فرانس، خاص طور پہ فرانس اور جرمنی میں بہت زیادہ اس سلسلے میں تشویش پائی جاتی تھی کہ پاکستان میں اس پر مثبت اور مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو نیدرلینڈ ہے، بیلجیم ہے اور یورپین دیگر ممالک ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے، گو کہ ابتدائی طور پر پاکستان کی حمایت کرنے والوں میں ترکی تھا، سعودی عرب تھا اور چائنا تھا، لیکن کسی بھی ملک کی حمایت کرنے کے لیے اور کسی بھی قرارداد کو روکنے کے لیے کم از کم 4 ممالک کی حمایت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ 4 ممالک کی حمایت پاکستان کو شروع سے حاصل نہیں تھی، اس کے بعد چائنا، سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ بیک اپ کر لیا، وہ اپنا فیس سیو کرنا چاہتے۔ جی، خالد حمید فاروقی، آپ ہمارے ساتھ ہیں نیدرلینڈ سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور اس لسٹ میں پاکستان کی شمولیت کے پس منظر اور ممکنہ اثرات پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عام شہری اور کاروباری طبقہ اس خبر کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے۔ پاکستانی کرنسی خریدتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس میں رکھا تھا انہوں نے گرے لسٹ پہ کافی دیر، اس میں کچھ پاکستان پہ امپیکٹ نہیں آیا تھا، لیکن ہے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس سلسلے میں۔ آپ کی گورنمنٹ نے منسٹری اسکیم سٹارٹ کی ہے کہ جی آپ باہر سے پیسہ لے کر آئیں۔ اس صورتحال میں لوگ پینک ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہے، جیسے ڈالر کے 90s میں آپ کے ڈالر کا آپ کا بین کیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ حرکت ہوگی ہے کہ گرے لسٹ میں ہم آ گئے ہیں، تو وہ منسٹری اسکیم جو ہمارے پاس آئی ہے، آئی تھنک سو وہ اس پہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور
ابھی تو چونکہ الیکشن قریب سے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو نئی گورنمنٹ ہے پرائرٹی بیس پہ اس میٹر کو رکھے. انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل وہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہیں. تو خدا نخواستہ اگر گرے لسٹ سے ہم بلیک لسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اٹس کوائٹ الارمنگ. اور اس سال فروری کے مہینے میں 35 ملکوں پر مشتمل FATF کے اس اتحاد نے پاکستان کو اپنا مالی نظام محفوظ بنانے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں تک فنڈز کی رسائی اور پیسے کی غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے بین الاقوامی معیار کی کوششیں کرے. اور اگر یہ پاکستان گرے لسٹ کے بعد بلیک لسٹ بھی ہو جاتا تو صورت میں پاکستان کو کس قسم کے معاشی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے واشنگٹن میں معاشی تجزیہ کار عزیر یونس سے. عزیر، ویلکم ٹو ویو 360، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اگر پاکستان گرے لسٹ میں توقع تھی کہ آ جائے گا اور آج اس کی بات کی کنفرمیشن ہو گئی، تو اب پاکستان کے لیے آگے کیا چیلنجز ہیں معاشی اور اقتصادی طور پر؟ دیکھیے، مشکلات سب سے پہلے یہ ہوگی کہ پاکستان کو جو غیر ملکی قرضوں کی ضرورت ہے وہ جس فراغ دلی سے پچھلے کئی سالوں میں دیے گئے ہیں اس فراغ دلی سے نہیں دی جائیں گے، اور شرح سود میں اضافہ ہوگا. پاکستان کو IMF کی طرف بھی جانا پڑے گا اگلے چند مہینوں میں، اس میں مشکلات ہوں گی. اور دوسری طرف پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ اس کا نقصان ہے کہ پاکستان کنونس نہیں کر سکا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس نے اقدامات لیے ہیں اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنا ہاؤس آرڈر میں لانے کے لیے. اور جو نیریٹو پاکستان کا جو بیانیہ رہا ہے کہ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ وی کین ٹو کامبیٹ ٹیررزم، وہ نہیں ہوا. اور FATF کی جو یہ ڈیسیجن ہے یہ اس بات کو رد کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس بات کو سیریسلی لے رہا ہے. ابھی اگر دیکھیں تو سپٹمبر میں اس کا ایک اور اجلاس ہوگا اور اس میں خدشہ ہے کہ اگر پاکستان اقدامات سے اپنے اگلے 3 مہینوں میں مطمئن نہیں کر سکتا تو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بلیک لسٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ بلیک لسٹ کی صورت میں جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا معاشی طور پہ، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر بلیک لسٹ کر دیا گیا تو پاکستان کو جو اربوں ڈالر کی ضرورت ہے اپنی معیشت کو ابو بورڈ رکھنے کے لیے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. اور IMF کی طرف بھی اگر جایا جائے گا تو بلیک لسٹ کی ضرورت میں جو انٹرنیشنل مالی ادارے ہیں، جو بینکس ہیں، یورپین بینکس ہیں، وہ پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو معیشت کو سنبھالنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. اب یہ اگر بات کریں کہ پاکستان کے پاس اگلے 3 مہینے ہیں کچھ اقدامات کرنے، لیکن پاکستان میں اگلے مہینے الیکشن ہے، پھر نئی حکومت جو آئے گی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ اقدامات کر سکے. اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور دنیا کو دکھانا ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اور اگر یہ ایسا ہوا کہ الیکشن میں حصہ لے کے کھڑی ہو گئیں اور سیٹیں بھی شاید نہ جیتیں، لیکن اگر 1-2 سیٹیں بھی جیت گئیں تو سپٹمبر میں اور پریشر بلڈ ہوگا. اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ الیکشن میں ان گروپوں کو کھڑا رہنا نہیں دیا جائے اور ان کو روکا جائے. اور اگر ایسا کیا جائے گا تو سپٹمبر میں پاکستان دنیا کو یہ کہہ سکے گا کہ ہم نے اور اقدامات کیے ہیں. عزیر یونس صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. امید ہے 3 مہینے بعد پھر اس پہ گفتگو ہوگی. تھینک یو. افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ کہیں بھی اور کسی بھی وقت براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے، جبکہ دوسری طرف افغان امن عمل کے لیے 60 ملکوں کے عہدیداروں کا ایک اجلاس آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہو چکا ہے. انٹرنیشنل کانٹیکٹ گروپ نامی اس میٹنگ میں افغانستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی اور امریکہ کی طرف سے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون سیکرٹری ایلس ویلز شرکت کر رہی ہیں. اور کیا اس اجلاس میں کچھ مختلف ہوگا اور افغان امن پروسیس میں کیا پیش رفت ہونے کی امید ہے، بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہے. جہانگیر خٹک صاحب، ایک اور بڑا اجلاس ہو رہا ہے اور افغانستان میں کچھ بڑی پیش رفت ہونے کی کوئی توقعات نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کانٹیکٹ گروپ کی اجلاس کا تعلق ہے تو میں کچھ اس سے زیادہ امیدیں نہیں رکھتا. البتہ جس طرح آپ نے ایلس ویلز کا ذکر کیا اور پھر اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کا، پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بیان کا ذکر کیا، انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل بھی لکھا اور اس میں بھی انہوں نے وہی بیان دیا کہ میں کہیں بھی اور کسی بھی جگہ پر افغان طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہ وہ چیز ہے جو شروع سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ افغان حکومت کی پالیسی میں کوئی چینج آئی ہے. البتہ چینج 2 جگہوں سے نظر آ رہی ہے. ایک تو وہ کہ طالبان کی طرف سے کچھ لچک کا مظاہرہ نظر آیا ہے جب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک سیز فائر کی جو اپیل تھی افغان علماء کی طرف سے اور افغان حکومت نے اس کو انڈورس کیا، اس کو انہوں نے مانا. اور دوسرا امریکہ کی جانب سے کہ امریکہ نے بھی اس پر کافی سپورٹ کا اظہار کیا. اور ایلس ویلز نے تو کل ایک بیان یہ بھی دیا کہ
افغانستان میں 16 سال کی جب سے یہ جو جنگ جاری ہے، وہ اس وقت سے آج تک یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر شاید ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جہاں پر ایک پیسفل پروسیس کا آغاز کر کے اس مسئلے کی کوئی سیٹلمنٹ کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مواقع ماضی میں بہت سے آئے ہیں، جیسے کہ انٹرنیشنل لیول پر بہت کوششیں ہوئی ہیں، افغانستان کے اندر بھی جو تینوں فریق ہیں، طالبان ہیں اور جو افغان افواج ہیں، افغان حکومت ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں، لیکن ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے ہمیشہ کے لیے کانفلکٹ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر نہیں ہوتے۔ بات چیت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنسز جو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یا جس کی وجہ سے کسی بھی خطے میں جنگ جاری ہے، ان ڈیفرنسز کو برج کیا جائے، کم کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اسی سے پھر آگے امن آتا ہے۔ افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہے اور وہاں پر اختلاف رائے موجود ہے۔ امریکہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ ہم افغان طالبان سے ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کریں گے۔ طالبان کو تو اشرف غنی صاحب نے فروری میں بھی یہ آفر دی تھی، بالکل، اور یہی اب جو گفتگو ہے یہ چلتی رہے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ICG کا اجلاس ہے اس کے بعد کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ جہانگیر خٹک صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگانے کا عمل شروع کر دیا اور ان ملکوں پر بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے جو ایران سے تیل خریدتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے، جو بھارت کے دورے پر ہے، کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے چابہار کی بندرگاہ کے بارے میں بات کی ہے، جسے بھارت کی مدد سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور جس سے افغانستان کی زمینی راستے سے تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار کم ہونے کی توقعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور بھارت اور امریکہ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت ایران پر انحصار کرنا کم کر دے گا۔ چابہار کی بندرگاہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بندرگاہ بن جائے گی اور امریکہ اس سلسلے میں بھارت کے ساتھ کام کرے گا۔ بھارت ایران سے تیل درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اور صدر ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان سربراہ ملاقات 16 جولائی کو فن لینڈ میں کی ہو رہی ہے، جس کا اعلان آج کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بدھ کو ماسکو میں صدر پوٹن سے بھی ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ پاکستان، امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بر وقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی مزید جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ امریکی وزیر دفاع جنرل جم میٹس نے جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سونگ ینگ مو کو یقین دلایا کہ امریکہ کورین جزیرہ نما پر اپنی افواج کی تعداد برقرار رکھے گا۔ اس وقت 28,500 امریکی افواج جزیرہ نما کوریا میں موجود ہیں۔ جنرل میٹس نے چین سے جاپان جاتے ہوئے جنوبی کوریا میں اپنی مختصر ملاقات کے دوران امریکہ کا جنوبی کوریا سے تعلق مضبوط قرار دیا۔ جرمن چانسلر انگیلا مارکل نے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے حوالے سے جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کا مقدر چیلنجز کا سامنا کرنے میں ہے۔ یہ اجلاس برسلز میں ہونے والی سمٹ، جس میں پناہ گزینوں پر بحث متوقع ہے، سے پہلے ہوا۔ انہوں نے یورو زون ریفارمز پر بھی زور دیا۔ کینیا کے شہر نیروبی کے بازار میں آگ لگنے سے 15 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیمز کی جانب سے دارالخلافے کے علاقے گٹامبو میں مرنے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کی تلاش جاری ہے۔ میکسیکو میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی امیدواروں کی مہم اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ کرپشن اور تشدد سے تنگ میکسیکو کے عوام کا کہنا ہے کہ اتوار کے انتخابات ان کے ملک کو تاریخی تبدیلی سے ہمکنار کریں گے، جبکہ بعض افراد کو خدشہ ہے کہ انتخابات نعروں کی سیاست اور آٹوکریٹک امیدواروں کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ امریکہ میں امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں کی بحث فیصلہ کن موڑ لے رہی ہے اور ایسے میں سپریم کورٹ کے اہم ترین جج اینتھنی کینیڈی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے، تفصیلات لیں گے نخبت ملک سے جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ جی نخبت، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی ثاقب، اینتھنی کینیڈی سپریم کورٹ کے اہم ترین جج تھے کیونکہ انہیں ایک معتدل آواز رکھنے والے جج سمجھا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات نومبر میں ہونے والے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ امید کر رہی ہے کہ وہ اس میں فتح حاصل کر کے کانگریس میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لے گی، لیکن ساتھ ہی اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اینتھنی کینیڈی کی جگہ ایک نئے جج کی تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔
30 साल सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद एंथनी कैनेडी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में गन कंट्रोल, अस्कात हमल, वोटिंग के हुकूक और हमजिन्स परस्तों की शादियों से मुतल्लिक अहम मामलात पर कैनेडी का वोट हमेशा फैसला कुन रहा। एंथनी कैनेडी को 30 साल कबल रिपब्लिकन सदर रोनाल्ड रेगन ने तैनात किया था और अब रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत के दौरान एंथनी कैनेडी की रिटायरमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया है। मेरे लिए ये बेहद एजाज की बात है कि उन्होंने मेरी टर्म के दौरान रिटायरमेंट का ये फैसला किया, क्योंकि उन्हें मेरी इस अहलियत पर यकीन है कि मैं इनकी जगह दुरुस्त शख्स का इंतखाब करूंगा। ताहम अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा चक शूमर ने खबरदार किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और क़दामत पसंद जज की तैनाती ख़वातीन की तौलीदी सेहत और सेहत आमा से मुतल्लिक अहम फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। अमेरिका को ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि वो सदर ट्रंप की जानिब से पहले से तैयार की गई एक फहरिस्त में से ऐसे नए शख्स का इंतखाब बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसे इंतहाई अहम मखसूस मकासद को हासिल करने के लिए चुना जाए। मुबसरीन के मुताबिक सदर ट्रंप का नया इंतखाब सुप्रीम कोर्ट को तारीखी तौर पर कंजर्वेटिव बना देगा। माहिर कानून प्रोफेसर पॉल शेफ बर्मन ने कहा है कि इस किस्म की कंजर्वेटिव अदालत अमरीकन माशरे के एक बड़े हिस्से पर असरअंदाज होगी। तारीख बताती है कि जब अदालत अमरीकी राय आमा से बहुत आगे या बहुत पीछे हो जाए तो उसकी कानूनी हैसियत मुश्किल में पड़ जाती है, और मेरा ख्याल है कि अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां ऐसा होना मुमकिन है। पॉल बर्मन के मुताबिक चैलेंजेस उस वक्त और भी बढ़ जाएंगे अगर डेमोक्रेट्स को नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में सेनेट में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सदर ट्रंप की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती के लिए तलाश फौरी तौर पर शुरू कर रहे हैं। और नौबत अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में इमिग्रेशन के कवानीन के हवाले से भी एक मुसवदा मुस्तरद हुआ, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी साकिब, कल इमिग्रेशन के कवानीन में इस्लाहात पर ये नए बिल पे वोटिंग हुई और हमने देखा कि इसके हक़ में जो है वो 121 वोट आए, जबकि मुखालिफत में 301 वोट थे। सदर ट्रंप ने ऐवान से मुतालबा किया था कि वो इस बिल को मंजूर करें, लेकिन हमने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी का ही एक ग्रुप इसकी मुखालिफत में सामने आया, जिनका कहना था कि इस बिल की मंजूरी के बायस उन हज़ारों नौजवानों को जो तारिकीन वतन हैं उनको अमरीका की शहरियत मिलने की राह हमवार हो जाएगी, जो अपने वालिदैन के साथ गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे बचपन में, और इन्हें ड्रीमर्स भी कहा जाता है। जी थैंक यू नुकबत फॉर दीस अपडेट्स फ्रॉम कैपिटल हिल। और जहां एक तरफ सदर ट्रंप की तरफ से सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा नाफिजुल अमल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत पनाहगज़ीनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन शाम और अफगानिस्तान से आने वाले पनाहगज़ीनों को अमरीकी रियासत कनेटिकट में आबाद करने वाली एक तंजीम ने मौजूदा हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पर एहतजाज भी किया है। ऐसे ही एक एहतजाजी रैली में चलते हैं न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे अंशुमन आप्टे के साथ। न्यू हेवन शहर के ट्रिनिटी चर्च में इस रैली में शामिल नॉन प्रॉफिट तंजीमों के नुमाइंदे और आम शहरी इंटरनेशनल क्यूजीन और गानों का लुत्फ उठाते हुए रेफ्यूजीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस रैली को रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली तंजीम इंटीग्रेटेड रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट सर्विसेज या आयरिस ने ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट जैसे प्रोग्राम्स आम लोगों और रेफ्यूजीज को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को करीब से जानने का मौका देते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम इन लोगों को जानते नहीं। अमेरिका आने वालों में रिफ्यूजीज की जांच पड़ताल सबसे ज्यादा होती है। वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर नहीं आते, बल्कि उनकी सिर्फ दरख्वास्त की मंजूरी ही में 2 साल का अरसा लग जाता है। हिफाजत के नुक्ता नजर से अमेरिका को इनसे कोई खतरा नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने एक साल में अमेरिका आने वाले रेफ्यूजीज की तादाद को 1,10,000 से कम करके 45,000 तक करने का ऐलान किया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बड़े पैमाने में रेफ्यूजीज को अमेरिका में आबाद करने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं, और उस रकम में उससे कई गुना ज्यादा रेफ्यूजीज को उनके मुल्क के करीब आबाद किया जा सकता है। आयरिस के मुताबिक सिर्फ 20,000 के करीब रेफ्यूजीज इस साल अमेरिका आ पाए हैं। अगर रेफ्यूजीज महफूज होते, उन्हें अच्छा खाना मुयसर होता, तो वो यहाँ कभी ना आते। मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आई थी। हो सकता है दूसरे रेफ्यूजीज को भी मुश्किलात का सामना हो और वो यहाँ अपनी जान बचाने आए हों।
मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो रिफ्यूजीज को अपनाएं और उनके यहाँ आने के अमल को आसान करे। हमें उम्मीद है कि शामी पनाह गुज़ीनों के लिए ज्यादा पैसा दिया जाएगा क्योंकि वो जंग से भाग कर आए हैं, तो हमें हुकूमत की इमदाद की जरूरत है। इंटीग्रेटेड रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट सर्विसेज की रैली में आए कई नुमाइंदों ने जोर दिया कि अमेरिकी कांग्रेस इस गैर यकीनी को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। यहाँ एक बेहतर हल की जरूरत है क्योंकि कोई भी हल कामिल नहीं हो सकता। हमें अपने इमिग्रेशन के निज़ाम का जायजा लेना और इसके फाल होने को यकीनी बनाना होगा। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वाले खानदानों को साथ रखने और उनके केसेस की बरवक्त सुनवाई की डिमांड भी रैली में की गई। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। नेदरलैंड्स की सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें अवामी जगहों पर पूरा चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद की गई है। इस बिल के जरिए कोई भी ऐसा लिबास अवामी जगहों पर पहनने पर पाबंदी लगा दी गई जिससे आंखों के सिवा पूरा चेहरा छुपाया जा सके। इस बिल की तफसीलात इस रिपोर्ट में। डच सैनिटर्स की जानिब से ये मंजूरी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसी बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी वाली यूरोपीय ममालिक के ऐसे ही इक़दामात के बाद सामने आई है। क़दामत पसंद कौम परस्तों ने मंगल के रोज लिए जाने वाले इस फैसले की हिमायत की है। मेरे ख्याल में ये एक तारीखी दिन है क्योंकि ये नीदरलैंड्स में इस्लाम का असर ख़त्म करने की जानिब पहला कदम है। मगरबी इक़दार और तहजीब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ज़रूरी है। अगला इक़दाम नीदरलैंड्स में तमाम मसाजिद पर पाबंदी है। नाक़दीन का कहना है कि इस पाबंदी से कुछ ख़वातीन पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा घरों पर ठहरने पर मजबूर हो सकती हैं। तो फिर वो स्कूल नहीं जा सकेंगी, तैराकी नहीं सीख सकेंगी वगैरह, तो ख़वातीन के लिए हालात बेहतर होने के बजाय बदतर हो जाएंगे। एक डच सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस बैन से कुछ मुसलमान लड़कियां ज़्यादा गैर महफूज हो सकती हैं। मेरे ख्याल में सड़कों पर ये ख़वातीन ज़ुबानी और जिस्मानी हमलों का निशाना भी बन सकती हैं। हुकूमत ने इस कानून को मजहबी तौर पर गैर जानिबदार करार दिया है क्योंकि इसमें पूरा चेहरा ढांपने वाले स्कीइंग के मास्क और हेलमेट भी शामिल हैं। ताहम इस बैन में सड़कों पर बुर्के के इस्तेमाल की पाबंदी शामिल नहीं की गई। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना हो सकता है। फ्रांस वो पहला मुल्क है जिसने 2011 में अवामी जगहों पर पूरे चेहरे के नकाब पर पाबंदी लगाई थी। इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत ने मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी की दलीलों को रद्द करते हुए 2014 में इस पाबंदी के हक में फैसला दिया था। इस्लामिक पर्दे पर पाबंदियाँ एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब यूरोप में मगरबी कल्चर के बड़ी मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जानिब से खतरे में होने के खदशात बढ़ रहे हैं। ज़ुलैख कहोक के साथ सबा शाखान, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आज के लिए साकिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।